السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے طلاق کے احکامات کے بارے میں پڑھا تھا، پھر رجوع کے آداب کے بارے میں بھی پڑھا تھا، یہ بھی دیکھا تھا کہ کیسے میاں بیوی کے جھگڑے میں صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ شیاطین اس کو، ابلیس اس کا لشکر اس کو کیسے انجوائے کرتا، ناپسندیدہ طریقہ بھی ہم نے دیکھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا اگلا رکوع شروع کریں گے۔ بہرحال ابھی جو ٹاپک ہے وہ میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں، اور یہ آگے بھی اس سے اگلے بھی رکوع میں چلے گا، بے انتہا اہم ہے، پورا کا پورا معاشرہ اسی کے اوپر بیس کرتا ہے۔ یہ اگر اچھا ہو، صحیح سے چلتے ہوں، پورا معاشرہ اس حساب سے سیٹ اپ ہو، تو پھر اس میں جو معاشرے کی فلاح و بہبود ہو بہت زیادہ ہے، اور اگر اس میں خدا نخواستہ گڑبڑ ہو، کرپشن ہو، تو جو بچے ہیں ان کی تربیت اور ان کی پرورش اور پھر پورا معاشرہ وہ سارا، اس لیے یہ بے انتہا اس کے اوپر زور بھی دیا گیا اور بے انتہا اس کو ڈیپتھ میں ڈیفائن بھی کیا گیا۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرط یہ کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی اور بڑی صفائی کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر طلاق ہو جائے، طلاق کے بعد میاں بیوی جو اب تو نہیں ہے، وہ اگر آپس میں دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ساتھ رہنے دیا جائے، یعنی کہ دوبارہ ان کی شادی کرا دی جائے۔ یہ جو دو طلاقوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ پہلے اس کے پس منظر میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا، اس نے اسے طلاق دے دی، لیکن جب عدت پوری ہوئی تو وہ شخص میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس اپنی بہن کا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر تم نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے اللہ کی قسم بھی کھا لی۔ وہ شخص کچھ برا آدمی بھی نہ تھا اور عورت بھی اس کے یہاں واپس جانا چاہتی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تم عورتوں کو مت روکو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کر دوں گا، یعنی یہ ان کے سامنے یہ سارا ماجرا ہوا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ ہمارے یہاں یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے، اور اب دوبارہ سے یہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا، اب تو یہ تو بہت آگے کی بات ہے نا کہ طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد یہ موقع بن جائے کہ بھئی یہ دونوں آپس میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ اب جو طلاق وغیرہ نہیں بھی ہوئی ہوتی اور کوئی خدا سے ایسے جھگڑے وگڑے کا ماحول بن جائے
تو اگر لڑکی لڑکے میں آ گئی ہے اپنے گھر، تو اب جو گھر والے وہ کہیں گے کہ تمہیں اس سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، آنے دو ان لوگوں، اور اس کو تم دیکھو تمہارے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں، وہ ٹھیک نہیں ہے، اب اس کے ساتھ 10 اور ڈیمانڈیں رکھو، تب جا کے بات آگے چلے گی۔ یا تو وہ گھر الگ کریں، فلانا کام کریں، فلانی چیز کریں، اس کی گارنٹی لیں، اس کی گارنٹی لیں۔ اور لڑکے کے لیے وائس ورسا، پتہ چلا لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئی، اس کو لانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے تو بہت ساری اور موجود ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، اور فلانا فلانا فلانا، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ کیس تو بالکل آگے کا ہے کہ اس دین اسلام یہ کہتا ہے کہ سوچے طلاق ہو گئی تو کیسی کیفیت گزری ہوگی، طلاق کے بعد بھی یہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ دو، کیونکہ دیکھیں اصل میں ان دو نے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور ان دو کو جب ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک نعمت آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے نا، انسان اس کو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کی وہ قدر معلوم نہیں ہوتی، وہ جب خدا نخواستہ چھوٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تو کتنی بڑی نعمت تھی میرے پاس، چھوٹ گئی۔ چنانچہ یہی حال لڑکوں کا بھی ہے، یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے، مگر زبردستی اس معاشرے کے پریشر میں آ کے اور ارد گرد کے ماحول کے پریشر میں آ کے فضول میں اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، یا غلط راہ کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کی آیت سے تو واضح ہو گیا کہ ارد گرد والوں کو منع کیا گیا کہ اب اگر وہ دوبارہ جانا چاہتی ہیں تو یقیناً انہوں نے دوبارہ سے اپنی قسم کا کفارہ دیا ہوگا اور بہن کا ان سے نکاح کرایا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ پوری بات یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے، ہماری بھی زندگیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتا ہے آس پاس ادھر ادھر ہوں، تو ان کو بہرحال موٹیویٹ اسی چیز کے لیے کیا جائے کہ اگر بھائی واپس جا سکتے ہیں تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے، شرط یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو راضی ہو گئے، وہ دوبارہ غلطی ہو جائے بات اور ہے، لیکن ابھی دل سے راضی ہو گئے یا نہیں؟ اگر ہو گئے، کیونکہ اب ایک وقت گزارا ہے نا، تو اس میں اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اب اس کے آگے ایک حدیث پہلے اور شیئر کروں گا تاکہ ہم لوگوں کے علم میں رہے یہ بات ہمارے علم میں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر سے یا غلام کو مالک سے برگشتہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان کے لیے اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی بندے کو مالک کے خلاف اکسائیں، غلام اور مالک والے رشتے میں، یا بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، خدا نخواستہ کوئی خاتون اگر ایسی بات، کوئی بہن یا کوئی ایسی بات کرتی ہو اور جس میں ابھی مقصد کوئی بھی نہیں ہے، تو بہتر یہ کہ اس میں پھر خاموشی اختیار کی جائے اگر سننا بہت ضروری ہو تو، ورنہ سننے سے بھی اجتناب کیا جائے اس طرح کی باتوں، اور بولیں بھائی صبر کرو اس چیز کے اوپر، اللہ سے مدد مانگو، دعا کرو، الٹا نہ ہو جائے یہ تو ہے نہیں تمہارے لائق، تم تو اتنی اچھی ہو، تو وہ کہاں؟ ایسی باتیں دماغ میں ڈالنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات سے یقیناً اس کے دل میں کیا بات آئی کہ وہ اپنے شوہر کے تھوڑا خلاف ہو جائے۔ تو ان باتوں کا سمجھنا، ان باتوں کے اوپر عمل کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ تو ہم یہاں جتنے لوگ ہیں، ہم اپنی مجلس میں ارد گرد کے لوگوں کے اوپر اس چیز کا خیال کر لیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے حد تک کی ذمہ داری کسی حد تک پوری ہوئی چاہیے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ ہاں کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے کہ اس کے بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت مقرر کی تھی وہ اچھے طریقے سے دے دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ دین اسلام
دیکھیں ایسے ہوتا ہے نا, جیسے انجینئرنگ ایجوکیشن ہے, کمپیوٹر کا کوئی پروگرامر ہے, وہ ایک مخصوص لوگوں کے لیے ہے نا, ہر طرح کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سے ڈاکٹری کی جو ایجوکیشن ہے مخصوص ڈاکٹر کی, اس کا دوسرے سے کوئی کام نہیں ہے. لیکن دین اسلام جو ہے نا, وہ جو ہر بندے کی ضرورت ہے نا, وہ احکامات یہاں ملیں گے. کوئی ایسا پہلو نہیں ہوگا جو چھوٹا ہوا ہوگا. یہ ایک بہت ہی اہم بات ہوتی ہے جو بچوں کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح سے کلیئرٹی اور ساری چیزیں موجود نہیں. اس آیت میں بہرحال کچھ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں, کچھ اہم چیزیں جو سمجھنے کی ہیں. پہلی بات یہ ہے, ہمارے یہاں معاشرے میں تو تام نہیں ہے, مگر بہرحال کچھ جاننے والے ایسے لوگ ہیں جہاں کے اوپر ایسا بھی ہوا کہ کسی کا بچہ پیدا ہوا اور دودھ کسی اور نے پلایا. اس کی بہت ساری وجوہات ہو جاتی ہیں. کبھی کبھار خاتون کی صحت صحیح نہیں ہوتی, کبھی کبھار دیگر اور ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, طلاق کا خدا نخواستہ مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا طریقہ کار ہوگا پورا بتایا گیا کہ یہ طریقہ کار ہوگا جو فالو کیا جائے گا. یہ تو ایک بات ہو گئی. جو اس میں کام کی بہت اہم بات ہے نا, وہ دو ہیں جو ہم نے اس میں سے نکالنی ہے. پہلی بات کیا ہے کہ دیکھیں اس میں طریقہ کار سمجھایا گیا ہے کہ باہمی مشورہ اور باہمی رضامندی میاں بیوی کی, اس بات کے اوپر بے انتہا ایمفیسائز کرایا گیا ہے کہ دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ خاتون نے بس ایک فیصلہ کر لیا تو ہو گیا, اور نہ ہی ایسا ہے کہ شوہر نے ایک فیصلہ کر لیا تو بس ہونا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا ہے اور ایک موقع کے اوپر آنا ہے. یہ حکم ہے. تو میاں بیوی کے رشتے میں شروع سے آخر تک ہمارے ہاں تو کیا کلچر بن گیا ہے, دو طرح کے کلچر ہیں. ایک کلچر تو ہے کہ بھائی شوہر اتنا زیادہ کہہ لیں آپ کے, ہوتا ہے نا اردو کا ایک وہ حاوی ہے, بس جو کہے گا وہی ہوگا. خاتون نے کوئی بھی نہیں, جو کہہ دیا اس نے بس وہ ہونا ہے. اچھا کہیں کہیں تھوڑا سا کلچر الٹا ہے, بس جو بیوی نے کہہ دیا وہ ہونا ہے, شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان دونوں صورتوں کی اجازت نہیں. آپس میں رضامندی ہے, اور یہ اتنا عزت والا رشتہ ہے دین اسلام. جو لوگ اس سے ہٹ کے گزارتے ہیں میرے بھائی, وہ اس کا لطف ہی نہیں اٹھا سکتے. سیدھی سی پکی سی بات ہے. تو اس کا لطف اٹھانا ہے, اس رشتے کا لطف اٹھانا ہے, تو جو اس کا طریقہ کار اللہ نے ہوتا ہے. دیکھیں گاڑی چلانے کا مینول ہوتا ہے نا, اس کو فالو کرتے ہوئے چلائیں گے تو مزہ آئے گا نا. اپنی طرف سے چلانا شروع کر دیں گے, پتہ چلا جی وہ تیل کی جگہ کچھ کی جگہ کچھ ڈال کے چلایا پھر کیا ہوگا؟ جو 20 سال تک بھی شاید صحیح چلتی, 5 سال تک صحیح چلتی, وہ کچھ مہینوں میں ہی ہاتھ میں آ جائے گی. بھائی یہ لو کام ہی کام, اور پتہ چلا اسی کے ساتھ 20 سال اور گزارنے, تو پھر تو کام ہو گیا, فارغ بھی ہو گئی. اب آگے کے سارے سال ایسے گزریں گے. تو اسی طرح سے اس رشتے کا بھی اگر مینول صحیح سے سمجھ لیا جائے اور اسی احتیاط کے ساتھ چلایا جائے تو انشاءاللہ پوری زندگی یہ لطف دیتا رہے گا, ورنہ تنگ کرتا رہے گا. پہلی بات ہو گئی رضامندی, جو اس میں سبق ہے سیکھنے کا. اور جو دوسری اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, خاتون پہ زور ڈالا جائے گا, نہ مرد پہ زور ڈالا جائے گا بچے کی وجہ سے. اب اس دور میں کیا ہوتا ہے, ذرا سا آپ غور و فکر کریں. کہیں ایسا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے جی ابھی اس بچی کا شادی ہو گئی, اس کا بچہ ہو گیا, اب یہ کہیں گھر والے بھی اس کو کوئی نہیں اس کا. اب دیکھیں وہ بچہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, گھر والوں کا جو اس کا سسرال ہے اس کا طرز عمل ہی بدل گیا اس کے ساتھ. تو جی جو کرانا ہے کراؤ, جیسے جو کرنا ہے کرو, جیسے زور زبردستی کرنی ہے کرو, کوئی کچھ نہیں کہے گا. خاتون بیچاری بھی جا نہیں سکتی, بچہ بھی ہو گیا. ہمارے یہاں تو کوئی دوسری شادی وادی کا کلچر بھی کوئی نہیں ہے. ڈانٹو, جو کروانا ہے کرواتے رہو, ہے کہ نہیں ہے؟ الٹا بھی ہے. اب بچہ ہو گیا, پتہ چلا خاتون نے بچہ اٹھا اپنے گھر چلی گئی. یہ کرو گے تو واپس آتے ہیں, ورنہ ملنے آنا ہو تو ادھر آ جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حکم کیا ہے؟ زور نہیں ڈالا جائے گا. تو جو اس بندے کی وسعت ہے اتنا ہی.
جس سے شادی ایک اندازہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے شادی کرتے ہوئے نا، دیکھنا چاہیے کہ برابر کے لوگوں میں شادی کی جائے نا، آس پاس جیسوں میں. خدا نہ اونچ نیچ کر جاتے ہیں نا، وہ پھر یہی سارے مسئلے مسائل آتے ہیں. اب وہ کہاں سے پورا کرتا پھرے اس کی ڈیمانڈز؟ بچہ ہونے سے پہلے تک مسئلے مسائل نہیں تھے، اب بچہ بھی ہو گیا نا، ایک مانوسیت بھی ہو جاتی ہے، پھر شوق ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کلچر، وہ بیچارہ اکیلا تھا نا، اگر ہو گیا کسی کو ایسا کہ بھائی اپنے بچے سے محبت بھی ہے، لوگوں نے پتہ چل گیا اس کو تو بہت محبت ہے، خوب فائدہ اٹھائیں گے. تو اب پتہ چلا کہ جو بیوی بچہ لے کر کے اپنے گھر چلی گئی. ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں ہیں، یہ ہو گئی ہیں، کیوں ہو گئی انشاءاللہ تھوڑا آگے بات کریں گے. تو پتہ ہے چلا کہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے. ابھی تک تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب شادی موجود ہے اور جب خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اس پیریڈ میں طلاق ہو جاتی ہے، جو بہت سارے کیس ہمارے یہاں اس وقت، اب ہمارے یہاں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طلاق کی شرح جو ہے بڑھنا شروع ہو گئی ہے کافی زیادہ. تب معاملہ اور الٹ ہو جاتا ہے. الٹ کیسے ہوتا ہے کہ اب اس کو تنگ کیسے کرنا ہے. خاتون پتہ چلا ہیومن رائٹ کے وہاں آفس پہنچ گئی، جی میرا یہ خرچہ اس سے نکلوا کے دے. وہ انہوں نے جی لیٹر جاری کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ بڑے حالات ہیں اس وقت. اور مرد نے الٹا تنگ کرنا شروع کر دیا، میں نے تمہیں یہ تحفہ دیا تھا واپس لے کر آؤ، یہ میرے یہاں سے یہ لے کے بھاگ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب طلاق کے بعد کی صورتحال ہے، طلاق سے پہلے حالات ہی ہیں. تو بھائی یہ رشتہ ہرگز اس لیے نہیں ہے. دو باتیں اس میں سمجھنے کی، آپس کی رضامندی، دوسرا اس چیز کا سینس رکھا جائے کہ بھائی یہ اس بندے کی کتنی وسعت ہے، اس کے اوپر زور نہ ڈالا جائے. خاتون کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس کی کتنی وسعت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بس اب رگڑا لگایا جائے، اس کہیں نہیں جاتی. ہوتا ہے نا اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں. اور زیادہ تر بڑی افسوسناک حال کیا پتہ ہے کیا ہے؟ مرد ملوث نہیں ہوتے، ملوث بھی خواتین نہیں ہوتے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پورا کر لیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو یہاں ان خواتین کی عدت کا ذکر ہو رہا ہے جن کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو. تو یہ مدت یہاں کے اوپر بتا دی گئی کہ بھئی 4 مہینے اور 10 دن انہوں نے انتظار کرنا ہے. اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں، کسی اور سے نکاح کا فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی وہ نہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. یہ بہرحال 4 مہینے 10 دن وہ ان خاتون کی عدت ہے جو حاملہ نہیں ہے. جو حاملہ ہیں وہ پھر ان کی جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تو عدت اتنی رہتی ہے. یہ تو چلیں اپنی جگہ ہے، ادھر بھی بے پناہ مسئلے مسائل ہیں. پہلے تو شادی نہیں کراتے وراثت کے چکر میں، جہاں جہاں وراثت ہے خوب ساری شادی کرا دیں. اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا تو بس اب اور اس کو بھئی یہ تاکہ ہماری پاس رہے، اس کی ساری اونرشپ ہماری پاس رہے، وراثت بانٹنے والا چکر ہی کوئی کرنا نہ پڑے. بہرحال یہاں کے اوپر انکریج کرا گیا، بظاہر باتوں میں ایسا لگ رہا ہے انکریج کرا گیا کہ اس عدت کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں، اس عدت کے بعد، اس مدت کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں، کہیں نکاح ہو. آگے والی صورت جب اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ کیا کس طرح سے اسلام زندگی کو لے کر کے چلتا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَعْوَدْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن مخفی طور پر ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ قاعدے کے مطابق کوئی بات کہو۔ اس وقت تک نکاح کا قصد بھی نہ کرو جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ادھر بات ہوئی کہ کسی خاتون کی طلاق ہو جائے عدت کے دوران، یعنی وہی 4 مہینے 10 دن کے دوران اس کو باضابطہ طور پہ پیغام نہ بھیجو کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، البتہ معروف طریقے سے بتا دو۔ معروف طریقہ بظاہر کیا نظر آتا ہے کہ فلانے سے کہہ دو، کہلوا دو کسی سے کہ بھئی وہ ایک بندہ ہے، وہ اپنے لیے کوئی خاتون ڈھونڈ رہا ہے، مگر یہ ہمارے معاشرے میں تو بڑی عجیب سی بات لگے گی۔ ہمارے معاشرے میں تو بات سن کے بڑی عجیب سی لگے گی۔ یہاں تو اس وقت ماحول یہ ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادی کرنا مشکل بنی ہوئی ہے، تو کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کی شادی جو جن کو طلاق ہوئی بھی ہے وہ ان کے لیے بھی کوئی ایسے انتظار میں ہو کہ بھائی جیسے عدت پوری ہو کہ نہیں کہ ابھی کس کو ہم فوراً پیغام بھیجیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی اور معاشرہ معلوم ہوتا ہے، جیسے آپ کو کوئی اور معاشرہ معلوم ہوگا کہ ہم سے جب کہا جاتا ہے 5 وقت فرض نماز پڑھو اور آپ فجر کی نماز میں عشاء کی نماز میں مسجد میں جا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا 6 8 10 سے زیادہ مرد کھڑے ہوئے نہیں، تو کیا لگتا ہے کہ وہ معاشرہ جس کی اس میں تعلیم دی جا رہی ہے اور جو معاشرہ اس وقت حقیقت میں موجود ہے اس میں تضاد ہے، فرق ایک چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی سن کر ابھی عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات۔ تو پہلے میں ایک حدیث اس کے آگے آپ سے پہلے پیش کرتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو ذرا جلدی آپ کو سمجھا سکوں۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ابو حفص نے ان کو 3 طلاقیں دیں اور وہ یمن چلے گئے، اور فاطمہ بنت قیس کے اہل و عیال نے ان سے کہا کہ تیرے لیے ہمارے اوپر نفقہ نہیں ہے، غالباً یہ والد صاحب حیات نہیں ہوں گے تو دیگر کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر وراثت کا اصول نہیں بنتا ہوگا، تو کہا کہ جی ہم کوئی نفقہ نہیں آپ کا سنبھالیں گے، خرچہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چند لوگوں کے ساتھ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ ابو حفص نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو کیا اس کی عورت کا نفقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا ان کے بارے میں ساری چیز کیا ہے، فیملی کیسے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نفقہ نہیں ہے اور اس پر عدت واجب ہے۔ اب عدت بھی واجب ہے، نفقہ بھی نہیں ہے، اور شوہر دوسرے ملک چلا گیا، تو پھر انہوں نے خود کہا کہ اور اس کو کہلا بھیجا کہ تم اپنے نکاح میں بغیر میری صلاح و مشورے کے سبقت نہ کرنا، اور ان کو حکم دیا کہ ام شریک کے گھر آ جائیں۔ پھر کہلا بھیجا کہ ام شریک کے گھر مہاجرین اولین جمع ہوتے ہیں، سو تم ابن ام مکتوم نابینا کے گھر آ جاؤ۔ سو اس گھر میں چلی گئیں۔ پھر جب ان کی عدت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کروا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح خود کروا دیا کسی ایک صحابی سے۔ یہاں پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلی سب سے اہم بات تو یہ پتہ چلی اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری خود لی، کہ ان کے علم میں آیا کہ جی فلانی کا ایک کا اس طرح سے متعلقہ ہو گئی ہیں، تو ابھی عدت پوری ہوئی فوراً ان کا نکاح دوسرے صحابی سے کرا دیا گیا، اور معیوب سمجھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود کرواؤں گا۔ بتانے کی بات اور مقصد کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک شادی کا رواج رہ گیا ہے، ایک سے زیادہ نکاح اس طرح سے کیے ہی نہیں جاتے، تو لہٰذا یہ سارے مسئلے مسائل یہاں کے اوپر پیدا ہو گئے۔ کتنے مسئلے مسائل ہیں؟ کئی ہیں، گنتی کے 2-3 گن دیں اگر۔ اب طلاق والی خواتین سے تو کوئی نکاح کرنے کی ریکوائرمنٹ بچتی کوئی نہیں ہے، کتنی ساری تو ایسی ہیں جن کی ویسے ہی تعداد میں اگر دیکھا جائے خواتین مردوں سے زیادہ ہوتی، تو نہیں اس طرح
میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے فساد بڑھ گئے. وہ کیسے بڑھ گئے؟ چونکہ یہاں کے اوپر فرض کرتے ہیں ایک گھر کے اندر شوہر بے انتہا ظالم ہے, خاتون کے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے. خاتون کو پتا ہے اگر مجھے یہاں سے طلاق ہو بھی گئی مجھ سے کون دوسرا نکاح کرے گا, کوئی نکاح مجھ سے کرنے والا نہیں ہے, تو لہٰذا اب اس نے زندگی یہیں گزارنی ہے, گھر پہ بھی جا کے کوئی نہیں اس کا بننے لگا. الٹا ہے, خاتون شوہر کو بہت تنگ کرتی ہے, خاتون شوہر کو بہت تنگ کرتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بھائی, پتا چلا اس نے وہ چیخ چلاٹ مچائی ہوئی ہو, گھر میں جانا ہی مسئلہ ہے, باری ادھر کہیں گھومتا رہتا ہے, پتا چلا. تو اس کو خاتون کو بھی پتا ہے یہ اس نے کوئی 2 شادیاں کرے تو صحیح, میں بتاتی ہوں اس کو زندگی کیا ہوتی ہے, تو لہٰذا اور زیادہ سختی اس کے اوپر. تو اگر ان کو دونوں کو پتا ہوتا کہ ان کے پاس یہ موجود ہے آپشن, اب آپ اسی طرح اسی موقع کے اوپر عرب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو شاید ہی کوئی خاتون ملے جن کا نکاح نہ ہو. الٹا ہے, خواتین جو اچھی خواتین ہیں ان کا تو ایسے جیسے انتظار ہو رہا ہے نا, ایسے انتظار ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی طلاق ہوئی تو پہلے کوئی پیغام پہنچا دے کہ فلانا بندہ اپنے لیے کوئی خاتون ڈھونڈ رہا ہے. خواتین میں بھی موٹیویشن ہوتی ہے اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی کہ ہمیں اچھے سے اچھا بندہ مل جائے گا. مردوں کو اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی سے اچھی خواتین کو اپنے پاس رکھنا ہے. اور چونکہ یہ سارا نظام آپ نے ترم برم ہو گیا, یہ سب کچھ ختم ہو گیا, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الٹا اثر. اور اس سے آگے کیا ہوتا ہے, پھر بے حیائی معاشرے میں پھیلتی ہے, دیگر اور مسئلے مسائل پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس موڑ کے اوپر اس وقت معاشرہ کھڑا ہو, اور جب ہم اٹھائیں گے دوبارہ سے ان ساری تعلیمات کو پڑھیں گے تو نکل کے آئے گا بھائی یہ تو کوئی یہ کیا ہے, یہاں ہم ریئلٹی میں تو اس سے دور کھڑے. ریزن یہ ہے میرے بھائی. تو انشاءاللہ آگے وہ جب دوبارہ موقع آئے گا تو اس میں اور گہرائی میں بات کریں گے. اس موقع کے اوپر صرف یہی سمجھانا تھا کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں اب صورتحال یوں بن گئی ہے تو یہ مسائل ہیں اور ہمیں یہ باتیں تھوڑی سی عجیب و غریب لگیں, ورنہ ان کی ایسی اہمیت ہے, ہمارے کرنے کا اس میں کام کیا ہے کم سے کم, کہ آس پاس اگر کوئی متعلقہ اور اس طرح کی خواتین ہیں موجود تو ان کو بہرحال موٹیویٹ کیا جائے کہ یہ آپ نکاح کریں. چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں 80 سال کی عمر میں ہوا اور میری ایک زوجہ کا انتقال ہوا تو میں 80 سال کی عمر میں ایک نکاح اور کروں. ابھی تو بات ہی یہ نہیں ہو رہی کہ وہ ایک ہی تھیں, اور اللہ تعالیٰ وافر رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو وہ رزق عطا فرماتے ہیں اور ہر بندے کو حساب سے عطا فرما دیتے ہیں. مطلب جس کا شاید خرچہ 20-25 ہزار کا ہے تو 20-25 ہزار کے حساب سے اس کا رزق اتنا بڑھا دیں گے کہ وہ ایک بندے کا خیال اور رکھ سکتا ہے. جس کا لاکھوں کا اس کو اس حساب سے بڑھا دیں گے کہ وہ ایک بندے کا خیال اور رکھ سکتا ہے. تو ایسے ہی ماحول میں چلنا ہے. تو یہ بات ہے انشاءاللہ اس کے اوپر امید ہے کہ سمجھیں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کم سے کم اس بات کو سمجھانے کی پوری کوشش. برا بہرحال ہرگز بھی نہیں منایا جائے گا, کم سے کم درجے میں لوگ اس کو برا نہ سمجھیں. کسی نے دوسری شادی کر لی, پتا چل گیا جی یہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ الٹا پھنس گئے. اگر اس کو خدا نخواستہ برا بھلا کچھ کہہ دیا, اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ بھئی تم نے کوئی ذمہ داری اٹھائی زندگی میں, مرد کے اعتبار سے بھی اور خاتون کے اعتبار سے بھی. بس ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ خوب اچھے سے قرآن پاک پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. یا اللہ ملک پاکستان کے حال پر خصوصی رحم فرمائے. یا اللہ اس ملک کا قرضہ جلد از جلد اتروا دیجیے. یا اللہ غیب سے اپنے خزانوں سے ہماری مدد فرمائیے. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.